الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، تو اس کو جو ہے ابھی چڑھتی جوانی کے اندر ہی اللہ سے جو ہے اس کی دوستی لگ گئی، اللہ سے لو لگ گئی، اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی۔ تو فرمایا وہ بچپن ہی سے جو ہے جوانی چڑھتی جوانی کے اندر ہی وہ جو ہے پھر سادگی زندگی، بالکل سادہ زندگی، اور ہر وقت جو ہے عبادت کے اندر ذکر اذکار کے اندر مشغول رہا کرتا تھا۔ بالکل سادہ سا آدمی، نہ اس کے اندر بادشاہوں والی جو ہے ٹھاٹ باٹ، نہ چہل پہل، نہ اس طرح کی ان کی جو ہے اس کے اندر بادشاہوں صاحبزادوں والی اس کے اندر ایسی جو ہے تربیت، اور ایسے صاحبزادوں کی طرح نہ ہی اس کے اندر اکڑ وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وزراء نے جو ہے ہارون رشید سے کہا یہ تیرا بیٹا کچھ ذہنی طور پر جو ہے کمزور لگتا ہے، کوئی مینٹل لگتا ہے، تو لہٰذا اس کا علاج کرواؤ، کسی کو دکھاؤ۔ جب یہ بات کی تو ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا اس طرح تیری وجہ سے میری بے عزتی بنتی ہے، تو لہٰذا کچھ خیال کر، کچھ بن ٹھن کے رہا کر، تو صاحبزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے۔ اتنی بڑی بادشاہت تھی ہارون رشید کی، کہتے ہیں کہ وہ کہا کرتا تھا بادلوں کو دیکھ کر، جب بادل آتے تھے ان بادلوں کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کہ تم جہاں مرضی جا کے برسو، جہاں بھی جا کے برسو گے تو نیچے حکومت جو ہے ہارون میری ہی پاؤ گے، یعنی اتنی بڑی سلطنت کے جو ہے وہ بادشاہ تھا۔ تو بیٹے سے سمجھایا کہ بیٹا کچھ خیال کر، میرا بھی کچھ اپنا بھی خیال کر۔ تو بیٹے نے کہا کہ اگر جو ہے تم میری وجہ سے تمہاری بے عزتی ہوتی، مجھے اجازت دے دو، میں گھر سے چلا جاتا ہوں، میں جا کے علم حاصل کرتا ہوں، تو لہٰذا میں علم حاصل کروں گا، پھر نہ ہی آپ مجھے کوئی دیکھے گا، تو نہ ہی آپ کی بے عزتی ہوگی۔ تو خیر اس نے اجازت دے دی، یہ گھر سے نکلا، کچھ چند چیزیں جو ہے وہ لے کر، جو سامان ضرورت کا لے کر نکل گیا، جا کر جو ہے کسی ادارے کے اندر کسی اللہ والے کے پاس علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو پہلے یہ نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل مدارس کے اندر سہولیات ہیں، کھانا مدرسے کی طرف سے ہوتا ہے، بجلی مدرسے کی طرف سے، آج کل تو سہولیات بہت زیادہ ہے، اس وقت یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اگر کہیں داخلہ ملتا تھا تو پھر اسے پہلے بتا دیا جاتا تھا کھانا اپنے گھر سے جو ہے اپنا کھانے کا بندوبست تم نے خود کرنا ہے، رہائش کا بندوبست جو ہے تم نے خود کرنا ہے، رہائش ہماری معقول ہوگی تو لہٰذا باقی رہائش کا بندوبست بھی تم نے خود کرنا ہے، بس یہاں پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اپنے اپنے جو ہے راستے پر صبح کو پھر اپنے پڑھنے کے لیے آ جانا۔ تو یہ شہزادہ جو ہے گیا وہاں پر کہیں پہ اللہ والے سے علم حاصل کرنا کیا، تو رہائش کسی مسجد کے اندر رکھ لی، وہاں مسجد کے اندر آرام کرتا، وہاں رہائش کرتا، پھر جو ہے اپنا علم حاصل کرتا رہا۔ کہتے اس نے پھر ترتیب یہ بنا لی، ترتیب اس طرح کی اس نے بنائی کہ جو ہے ہفتے کے اندر جو ہے جب چھٹی کا دن آتا تھا، مثال کوئی دن جب چھٹی کا تھا 6 دن پڑھا کرتا تھا، 7ویں دن کو چھٹی کا دن تھا، اس 7ویں دن چھٹی کے دن یہ مزدوری کیا کرتا تھا، کسی کے ہاں جا کے جو ہے مزدوری کرتا۔ مزدوری کرنے سے جو ہے اتنی اس کو مزدوری مل جاتی تھی جس کی وجہ سے 24 گھنٹے کے اندر ایک روٹی کھا سکے، یعنی 6 اگر دن جو ہے 6 دنوں کے اندر ایک روٹی یہ کھاتا تھا، ہر روز کی ایک روٹی، تو 6 دنوں کے اندر 6 روٹیاں، یعنی ایک دن کی مزدوری اس کو اتنی مل جاتی تھی کہ 6 دنوں کے اندر یہ 6 روٹیاں کھا سکے، ہر روز کی ایک روٹی کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ تو یہ مزدوری یہ کرتا تھا اس دن جو ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک دن یہ مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک آدمی ملا، اس نے اس کو کہا کہ میرے پاس مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا میں مزدوری کروں گا، لیکن میری شرط یہ ہے کہ جتنی میں نے جو ہے تمہیں بتا دینی ہے مزدوری، اس سے نہ زیادہ لوں گا نہ اس سے کم لوں گا۔ اس نے کہا کم نہ لوگے یہ تو سمجھ آتی ہے، زیادہ کیوں لے گی؟ اس نے کہا میری بس ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اتنے سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں اتنی ہی جو ہے وہ لوں گا مزدوری، اس سے زیادہ مزدوری نہیں لوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ اب وہ مزدوری کے اوپر اس کو لے گیا، جب مزدوری کے اوپر لے گیا تو اس نے کام کیا، کام اتنا کیا کام کے اندر جو ہے کہ جس طرح دوسرے مستری حضرات جو ہے جتنا کام کرتے تھے اس سے بہت زیادہ کام اس نے کیا۔ جب واپس آ گیا تو جس مالک نے اسے لے کر کے گیا تھا اپنے گھر میں، وہ بڑا متاثر ہوا اس سے، کیونکہ اس نے پہلے شرطیں رکھی تھی کہ میں نماز بھی درمیان میں نماز کا وقت آ گیا تو نماز میں پڑھوں گا، اور نماز میں جلدی نہیں پڑھوں گا، نماز میں تسلی سے پوری تسلی کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لہٰذا تو نے اعتراض نہیں کرنا کہ تو نماز شاید کام کی وجہ سے لمبی لمبی پڑھتا ہے، جس طرح پہ عام طور پہ جو ہے باتیں کرتے ہیں مالک حضرات۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہتے اس نے جو ہے نماز بھی اوقات درمیان میں آئے نماز بھی پڑھی، لیکن کام بھی دوسرے مستریوں سے زیادہ کیا۔ وہ کہتا میں حیران تھا اس بات کے اوپر جو ہے
کہ یہ کام جب کر رہا تھا میں چھپکے سے دیکھ رہا تھا کہ کام کے اندر اس نے اتنا جلدی کام اتنا زیادہ کیسے کر رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات نے اس کے وقت کے اندر برکت رکھ دی تھی، برکت رکھی تھی کہ یہ اینٹ اٹھا کر جو ہے وہ دیوار کے اوپر رکھ دیا کرتا تھا. جس طرح دوسرے مستری حضرات پہلے جو ہے اینٹ کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو جو ہے صحیح صاف کرتے ہیں، پھر اوپر دیوار پہ رکھتے ہیں، پھر اوپر جو ہے اوپر مارتے ہیں، ٹھک ٹھک کرتے ہیں، تو پھر بعد میں جو ہے اینٹ ٹھیک ہوتی ہے. لیکن کہتے ہیں یہ اینٹ رکھتا تھا، اینٹ خود بخود سیٹ ہو جاتی تھی. اس کی اللہ کی ذات طرف سے مدد تھی، برکت تھی. تو لہٰذا میں نے جو ہے اس کو جب اپنی مزدوری دے دی، میں نے کل کو پھر آنے سے کہا نہیں میں تو 6 دن کے بعد آتا ہوں، میں 1 دن مزدوری کرتا ہوں، باقی 6 دن جو ہے میری ضرورت اللہ پوری کر دیتا ہے، روزانہ کی 1 روٹی مجھے مل جاتی ہے، لہٰذا میں کل نہیں آؤں گا. وہ مالک کہتا ہے میں اتنے متاثر ہوا، میں نے دوسرے مستریوں کو چھٹی کروا دی. میں نے کہا میں 6 دن انتظار کروں گا، 7ویں دن جو ہے پھر اس کو ہی میں کام پہ رکھوں گا، کیونکہ یہ کام اتنا زیادہ کرتا ہے. کہتے 7ویں دن آیا، پھر میں کھڑا ہو گیا لینے کے لیے گیا. جب گیا تو وہاں پر یہ نہیں تھا. میں نے پوچھا، پتہ کیا، کہتے وہ بہت زیادہ بیمار ہے اس لیے نہیں آیا. لیکن وہ مالک کہتا ہے مجھے دل کے اندر ترس آیا، رحم آیا، تو میں متاثر بھی بہت ہو گیا تھا اس سے. تو میں گیا، جا کر میں نے دیکھا تو یہ واقعتاً بیمار تھا، اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، طبیعت بہت بگڑ رہی تھی. میں نے کہا میں تو آپ کو لینے کے لیے آیا تھا کام کے لیے، لیکن آپ کا پتہ چلا کہ آپ بیمار ہیں، میں آ گیا ہوں، لہٰذا میں آپ کی دیکھ بھال کرتا ہوں، آپ کے لیے جو ہے کچھ دوا دارو کا انتظام کرتا ہوں. اس نے کہا بس لگتا ہے میرا وقت قریب آ رہا ہے، اگر تو میری خیر خواہی کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر خیر خواہی یہی ہے کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ انگوٹھی ہے، یہ میری امانت ہے، یہ میرے باپ تک پہنچا دینا، فلاں فلاں جگہ پہ میرا باپ ہے اس کو تک یہ چیزیں پہنچا دینا. بلکہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے باپ تک پہنچا دینا، اس نے کہا یہ میری انگوٹھی اور یہ فلاں چیز ہارون رشید تک پہنچا دینا، وقت کے بادشاہ تک پہنچا دینا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی باتوں سے جو ہے پتہ کچھ چل رہا تھا کہ ہارون رشید کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ. میں خیر مجھے اس کی جو ہے وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، دفن کر دیا گیا. میں وہ انگوٹھی اور امانت لے کے اس ہارون رشید کے پاس پہنچا. ہارون رشید نے جب وہ انگوٹھی دیکھی اس نے کہا لگتا ہے کہ تو مجھے کوئی اچھی خبر سنانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو میرے بیٹے کو میری جو ہے بیوی نے دی تھی جاتے ہوئے کہ اگر ضرورت پڑے تو یہ انگوٹھی بیچ کے اپنی ضرورت پوری کر لینا. اس نے کہا ہاں واقعتاً تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کا بیٹا ہے. وہ مزدوری میرے پاس کرتا رہا، مزدوری کرنے کے بعد اس کو اتنی ملتی تھی، مزدوری ملتی تھی، اجرت ملتی تھی، اس سے وہ روزانہ کی 1 روٹی کھایا کرتا تھا. تو یوں کر کے بادشاہ نے کہا کہ میرے بیٹے سے مزدوری کرواتا رہا. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے. اس نے تو یوں سادگی کی زندگی گزاری تھی. تو خیر اس نے جو ہے یہ علم حاصل کرتا رہا، یوں مزدوری کر کے محنت کرتا رہا. ہارون رشید نے جو ہے اس سے انگوٹھی وغیرہ لی، امانت لی، اور آہ بھرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں تو اس کو سمجھتا رہا کہ یہ میرا نام بدنام کر رہا ہے، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ بیٹا کو جو ہے خیال کیا کر، میری عزت کا خیال کیا کر، اور کوئی بن سنور کے رہا کر. میں دنیا کی زندگی کے اندر اس کو کہتا رہا کہ بن سنور کے رہا کر، لیکن یہ تو اپنی آخرت کی زندگی بنا رہا تھا، اپنی آخرت کی زندگی سنوار رہا تھا. حقیقت یہی ہے کہ دنیا کی زندگی اگر بن سنور کے نہ بھی گزرے، ہماری وہ زندگی بن سنور کے گزرنی چاہیے. ہماری آگے کی رہائش وہ اچھی ہونی چاہیے. دنیا کی گرمی یہ تو گرمی عارضی ہے. دنیا کے اندر اگر سہولیات نہ بھی ملے، آگے جو ہے ہمیں سہولیت ملنی چاہیے. ہماری قبر ٹھنڈی ہونی چاہیے، ہمارے پرسرات کے اوپر آسانی والا معاملہ ہونا چاہیے، میزان کے اوپر اعمال کے اندر وزن ہونا چاہیے، اور جو ہے جنت الفردوس کے اندر نبی کے ہاتھوں ہمیں جام کوثر میں حوض کوثر پر جام کوثر ملنا چاہیے. نبی کا پڑوس مل جائے تو یہ دنیا کی تکلیفیں بھول جائیں گی، دنیا کی یہ جو ہے تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. تو لہٰذا اس لیے دنیا کی مختصر زندگی جو ہے، جو اس کو شاکر شوی آبادی نے اپنے انداز میں کہا، اتھاں جو بوگ بوگے ہن اتھاں کوئی تا جزا ملسی، اتھاں جو بوگ بوگے ہن اتھاں کوئی تا جزا ملسی، تھکیڑے سارے لیوے سن خدا ملسی، نبی ملسی. تو لہٰذا یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اس زندگی کو کام میں لگائیں اور اس زندگی کو قیمتی بنائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.